اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول، اس کی آج 2 تاریخ ہے، اور اس مہینے ہی میں 12 تاریخ کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، پیدا ہوئے۔ 571 عیسوی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 571 سال ہو چکے تھے۔ وہ دور ایسا دور تھا کہ اس دور میں کوئی سمجھانے والا، کوئی بتانے والا، یا انسانیت کو بتانے والا، اس کا ظاہر کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ پوری انسانیت، پوری دنیا شیطانی پنجے میں جکڑی ہوئی تھی، اور جو چاہتا وہی دنیا میں ہوتا تھا۔ یہ سمجھیے کہ اس وقت ظلم کا راج تھا، کہ ظالم لوگ جو طاقت والے تھے وہ کمزوروں پر پنجہ ظلم کستے تھے۔ عورتوں کی پوری دنیا میں بہت بری حالت تھی۔ یہاں ہندوستان میں تو اسے پتی پوجا کرنی پڑتی تھی، یعنی شوہر کی پوجا کرنی پڑتی تھی۔ کسی بات پر عام طور پر جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، ایک راجا دوسرے راجا سے لڑتے ہی رہتے تھے اکثر طریقے سے، تو اس میں جو کوئی مر جاتا تھا، اس کی بیدوا ابھی چند دن یا چند سال کی وہ شادی ہوئی، اور وہ نوجوان لڑکی ہے، ابھی 20 یا 22 سال اس کی عمر ہے، مگر جب شوہر مر گیا تو اس کے ساتھ ہی اس کی چتا میں اسے زندہ جوان لڑکی کو بٹھا کر کے جلا دیا کرتے تھے۔ اسے ستی پرتھا کہا گیا۔ سینکڑوں سالوں تک ہندوستان میں یہ حال رہا، اور عرب میں اس سے بھی زیادہ خراب تھا، یعنی ملک عرب اور بیچ، جسے سینٹرل ایشیا کہتے ہیں، وسط ایشیا، تو اس میں بچی پیدا ہونا ہی نحوست سمجھی جاتی تھی۔ عورت اگر کسی گھر میں بچی پیدا ہو گئی تو اس گھر میں نحوست، کہیے اس میں نحوست آ گئی، اسے فوراً ہی مار دیا جاتا تھا۔ اگر کسی ماں نے اسے کسی صورت چھپا لیا بچی کو، اور وہ چھپا کے پال لی کہ بڑی ہو کر کے شاید باپ اسے مان لے، تو جب اسے معلوم ہوتا تھا تو اسی وقت اسے لے جا کر کے اور وہ گرم ریت میں اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب ہجرت کر کے پہنچے تو ایک مسلمان ہوئے، مکے کے قیس نام کے تھے۔ لوگوں نے بتایا سرکار اس نے اپنی کئی بچیوں کو زندہ درگور کیا، اپنی بچیوں کو زندہ گاڑا ہے۔ پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، پوچھنے لگے، اے قیس، کیا تم نے اپنی بچی کو، یہ بتا رہے ہیں کئی بچیوں کو زندہ اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کیا ہے؟ تو وہ مسلمان ہو چکے تھے، آنکھوں میں شرم آ گئی۔ مسلمان وہی ہے جس کی آنکھوں میں حیا ہو۔ حیا ایمان کا حصہ، یہ سرکار کی بخاری شریف میں حدیث پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، جس کے اندر ایمان ہوگا اس کی آنکھوں میں حیا ہوگا۔ تو حیا سے آنکھیں جھک گئی نیچے کو، کہا سرکار ہاں مجھ سے خطائیں ہوئی، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ پوچھنے لگے سرکار آخر بتاؤ تم نے کیسے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا، زندہ دفن کر دیا؟ تو وہ بتانے لگے کہ میری بیٹی، جسے میری بیوی نے چھپا لیا تھا، اس کی پیدائش کی خبر مجھے نہیں دی، میں باہر مال تجارت لے کر کے گیا تھا، اور جب واپس آیا تو میری بیوی نے مجھ سے اس بچی کو چھپا لیا اور کہہ دیا کہ مری تھی، میں نے اسے دفنا دیا، جھوٹ بول دیا، اور چھپا کے اسے پالتی رہی، یہاں تک کہ اس کی عمر 5 سال کی ہو گئی۔ 5 سال کی، بڑی حسین خوبصورت اس کا حسین چہرہ۔ ماں نے یہ سوچا کہ اس کے بھولے بھالے اور حسین چہرے کو دیکھ کر باپ کو رحم آ جائے گا، اور اب اسے مارے گا نہیں۔ تو اس نے ایک دن جب میں خوشی کی حالت میں تھا تو مجھ سے اس بچی کا ذکر کیا کہ میں نے تم سے چھپا کر کے بچی کو پالا، دیکھو تمہاری صورت سے اس کی صورت کتنی ملتی جلتی ہے، کیسی حسین خوبصورت ہے۔ بیوی نے تو یہ سمجھا کہ شاید شوہر کے دل میں بیٹی کی محبت آ جائے گی،
مگر جیسے ہی اس بچی کو دیکھا، حقیقت میں حسین اور خوبصورت میری صورت سے ملتی جلتی تھی، مگر میں نے جا کر کے جب محلے میں اپنے لوگوں سے کہا، اپنے یار دوستوں سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے برادری میں ننگ و عار کی، شرم و حیا کی بات ہوگی، اور ساری زندگی تم داماد کے نیچے دبے تلے رہو گے، اس لیے ابھی بڑی بات نہیں ہے، اسے لے جا کر کے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو۔ تمام کے لوگ جتنے تھے وہ سب کے سب اکٹھا ہوئے، اور اکٹھا ہو کر کے اس بچی کو لے گئے، ماں سے زبردستی بنا سنوار کر کے، میں زیورات کے دفنایا کرتے تھے۔ آفتاب عالم ایک کتاب ہے، اس کتاب میں سلمہ اور جمیلہ دو ماں بیٹیوں کا قصہ لکھا ہوا ہے، پڑھ کے دیکھ لیو، تو اس میں تمام زیورات سے دفنایا جاتا تھا۔ کچھ دیر جو ان کے عالم تھے انہوں نے قبر کا گڈھا کھود کے منتر پڑھے، چار طرف گھوم کر کے منتر پڑھنے کے بعد میں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے چلچلاتی دھوپ میں جب گڈھا کھودا تو میرے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ میری اسی بیٹی نے، باپ کی ارادے کو نہیں جانتی تھی، میری اسی بیٹی نے اپنے آنچل سے میرے منہ کا پسینہ صاف کیا کہ بابا جان تمہارے منہ پر پسینہ آ گیا، لاؤ میں تمہیں صاف کر دوں۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ باپ ابھی جس کے چہرے سے میں پسینہ صاف کر رہی ہوں ظالم بننے والا ہے اور میرا قاتل بننے والا۔ اس نے میرے منہ سے پسینہ صاف کیا، اتنا سنا کہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو ابھی سے جاری ہو گئے، اور پھر جب گڈھا کھد گیا اور منتر پڑے جا چکے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار کر کے اسے کھینچا اور کھینچ کر کے اسے دبا دیا۔ اوپر سے لوگ مٹی ڈالتے جاتے اور اس کی چیخیں اسی مٹی سے بلند ہوتی جاتی، چیخیں مٹی سے بلند ہوتی جاتی، آخر کار آخری چیخ بھی اسی مٹی میں، اسی ریت میں دفن ہو۔ یہ سنا سرکار کی آنکھوں کے آنسو ریشے مبارک تر ہو گئی، یعنی داڑھی آپ کی آنسو سے تر ہو گئی۔ کیسا ظالمانہ برتاؤ تھا جس دور میں سرکار تشریف لائے۔ بربریت، ظلم، تشدد، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی چیخیں جب عرش الہی سے ٹکرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور رحمت للعالمین کو رحمت بنا کر کے اسی جگہ مکے میں مبعوث فرما دیا۔ 531 اپریل کا مہینہ تھا، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، کئی سال سے قحط سالی تھی، پانی نہیں برسا تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے، جانور بھی دبلے ہو گئے تھے اور پھل بھی نہیں آ رہے تھے، مگر جس سال سرکار تشریف لائے پیدا ہوئے اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بارش کی اور سبزہ اگا، جانور بھی موٹے ہو گئے، پھل بھی آئے، لوگوں کو خوشحالی اور فراوانی محسوس ہوئی۔ اس سال کا نام سینۃ الفرح یعنی خوشی کا سال رکھا۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبد المطلب جو سردار قریش تھے ان کے یہاں پیدا ہوئے، ان کے بڑے بیٹے عبداللہ شادی وہب کی صاحبزادی آمنہ سے ہو چکی تھی، 2 سال ابھی پوری نہیں ہوئے تھے شادی کو کہ وہ گئے ملک شام، مدینہ طیبہ کو ہو کر کے ملک شام راستہ جاتا تھا، ادھر سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ اپنے دادا کی ننیال میں ٹھہرے۔ حضرت عبد المطلب کی ننیال تھی تو وہ اپنے باپ کی ننیال میں ٹھہرے، اور جیسے ہی تھوڑے سے چلے اسی جگہ پیغام اجل آیا، موت آئی، اور بیچ راستے میں ہے قبر آدمی، یعنی مدینے سے نکل کر جو مکے کو راستہ آتا ہے اس میں حضرت عبداللہ کی قبر ہے، حضرت آمنہ کی بھی اسی سے تھوڑی سی دوری پر قبر ہے۔ اس جگہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ خاتون حاملہ تھی، 52 دن کے بعد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، یعنی جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے۔ اس گھر میں جس میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ کے چہرے انور کی تابانیوں سے وہ گھر روشن منور و مجلہ ہو گیا اور وہ غم کی گھٹائیں چھٹ گئیں، ہر طرف مسرت ہی مسرت، خوشی خوشی، ہر طرف خوشی خوشی۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
پیدائش کی خوشخبری سنانے ایک لونڈی صوبیہ، ابو لہب چچا تھے، سڑا ہوا کافر رہا، کبھی مانا نہیں اسلام کو. تو اس وقت جب سرکار پیدا ہوئے تو ان کی لونڈی صوبیہ تھی، تو اس نے سنایا کہ تمہارے جو بھائی انتقال کر گئے تھے ان کی بیوہ بہو کے بچہ پیدا ہوا، بڑا خوبصورت بچہ لڑکا پیدا ہوا. جب خوشخبری سنی تو اشارے سے جا میں نے تجھے آزاد کیا، انگلی کے اشارے سے جا میں نے تجھے اس خوشخبری میں آزاد کیا، یوں کر کے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کے چچا ہیں، ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا مرنے کے بعد ابو جہل کو، یعنی ابو لہب کو، اس کے جنگ بدر کے بعد کی. تو خواب میں دیکھا، پوچھا تیرا کیا حال ہوا مرنے کے بعد؟ تو اس نے کہا طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں، طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں، کسی صورت چین نہیں ہے. ہاں پیر کے دن اس انگلی سے مجھے ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے، پیر کے دن انگلی سے ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے. اس کی کیا سبب ہے؟ کہ اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے تھے تو پیدائش کی خوشی میں لونڈی نے آ کر جب سنائی تھی خوشخبری تو میں نے اس انگلی سے اسے آزاد کر دیا. تو ایک سڑا ہوا کافر سرکار کی پیدائش کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دے، یعنی کچھ خرچ کر دے، آزاد کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عذاب میں تخفیف کر دے، ٹھنڈا پانی عنایت فرما دے. تو جو ہم عاشق رسول، غلامان رسول ہیں، سرکار کی پیدائش کی خوشی میں جب کہ ہم خرچ کریں گے تو کیا ہمیں اللہ عنایت نہیں فرماتا؟ ضرور ہر کسی کو اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں فرماتا. تو نبی کی پیدائش کیا اللہ نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ حقیق مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ اس نے اپنے رسول کو اس مون میں مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا. آسمان بنایا اللہ نے، احسان نہیں جتایا، اس میں کمکمے لگا دیے سورج جیسا، اور چاند اور ستارے جڑ دیے، طرح طرح کے پھل ہمیں کھانے کے لیے عنایت فرما دیے، طرح طرح کے محلات، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے رہنے کے آسائش، طرح طرح کی سواریاں ہمیں دے دی. کسی چیز پر اللہ نے احسان نہیں جتایا، مگر جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا فرمایا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا تم پر احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، احسان مان لو. اور احسان کیوں نہ ہو مسلمانوں، انہوں نے سسکتی ہوئی انسانیت کو اپنی اصل منزل تک پہنچا دیا. اصل منزل تک انسانیت کیا ہوتی ہے یہ بھول بیٹھے ہیں آج کے زمانے کے. اللہ نے مسلمانوں تم پر بڑا کرم فرمایا. پہلے زمانے میں پیدا ہوتے تو پتہ ہوتا آئے دن جنگیں ہوتی رہتی تھی، تو جو جیتتا تھا وہی بستیوں کو لوٹ لیا کرتا تھا، اس کے سپاہی بستیوں کو لوٹ لیا کرتے، نوجوانوں کو مار دیا کرتے تھے، عورتوں کو باندیاں بنا کے لے جایا کرتے تھے. آج تو پوری زندگی تمہارے گھر میں کوئی آتا نہیں، کوئی تمہارے مال کو لوٹتا نہیں، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، آرام سے کھا کما رہے ہو. یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا. بھولے بیٹھے ہو. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کا حکم قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے ارشاد، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، جس سے انسانیت اس دنیا میں زندہ ہوتی رہے، زندہ رہے، انسانیت زندہ رہے. آؤ انسانیت کیسے ہوتے؟ سنی کہنے کے لیے تو سب ٹھینا ٹھوک ٹھوک کر کے کہتے ہیں میں بھی سنی ہوں، میں بھی سنی ہوں. سب سنی ہوتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں. آؤ ذرا دیکھو ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سرکار کا آنا اور پھر انسانیت بتا دینا، اور اس عمل کو اللہ نے حکم فرمایا کہ جو میرے نبی نے کیا ایسا تم کرو، یہ میری اتباع ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کی اتباع کرے گا، فرما برداری کرے گا، اس نے میری اتباع کی. درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. ایک جنگ میں، جنگ تبوک جانا تھا یا جنگ حنین کا واقعہ ہے، جنگ میں گئے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو شام کا وقت تھا. ایک صحابی کا، ایک نوجوان کا پیر سرکار کے پیر پر پڑ گیا، سرکار کے پیر پر اس کا پیر پڑ گیا. تو آپ نے ایک ہاتھ کو
चलाने वाला हंटर की जो संटी कह लो, घोड़े को सवारी को चलाने की छोटी सी संटी थी, वो सरकार ने उसके मार दी। वो जंगी लिबास जीरे पहना हुआ था, लोहे की जीरे होती है कि उस पर अगर तलवार भी मारो तो असर नहीं करती है, तो वो छोटी सी संटी का क्या असर हो। तो आपने उसे मारा और कहा कि तूने अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी। भाई देखता देखता क्यों नहीं पैर दबा दिया, अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी तूने। अब उसे एहसास हुआ कि जो अल्लाह के रसूल को तकलीफ दे, कुरान पाक में 22वें सिपारे में आया, वल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहु लानहुल्लाह, कि जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ दे उस पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत है। तो अब ना जाने मेरा क्या होगा। पूरी रात सो नहीं सके वो साहबी, एहसास कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ना जाने क्या हुक्म अल्लाह मेरे लिए नाफिज फरमाएगा, मेरी सजा ना जाने क्या होगी, जहन्नम का ईंधन बना दिया कि मैंने अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी। रात गुजर गई। सुबह के वक्त में फजर की नमाज के बाद आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलावा भेज दिया कि उस शख्स को बुला के लाया जाए। उस आदमी को जिसने हमारा पैर दबाया था, अचानक दब गया था, दबाया नहीं था उनके, दब गया था चलते हुए, पैर पे पैर पड़ गया, बुला के लाया जाए। एक गए और जाकर के अल्लाह के रसूल बुला, वो तो पूरी रात डरे बैठे थे वैसे ही। अब जो बुलावा आया और ज्यादा कांप गए कि अब न जाने क्या होगा। डरते डरते यूं नीचे को निगाह किए हुए गए, जाकर के सलाम किया। सरकार ने इरशाद फरमाया बैठ जाओ। बैठ गए। कह रहे भाई कल वो तुमने हमारा पैर जो दबाया तो हमने तुम्हारे एक संटी मारी थी, हमने तुम्हारे एक संटी मारी थी, हम उसकी माफी चाहती। सरकार खुद इरशाद फरमाते कि हमने एक संटी मारी थी तो हम उसकी माफी चाहते। तो वो गिर गए कदमों में, सरकार मैं तो खुद पशेमान हूं, मैं खुद शर्मिंदा हूं, मैं खुद माफी मांगने, हिम्मत नहीं हुई आपके पास तक आने की कि मैंने अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी, मैंने आपका पैर दबाया था, मेरे से कहां संटी, में तो जिरे पहने हुए था, मेरे कहां संटी लगी थी, बल्कि आपको तकलीफ हुई, मुझे नहीं। तो सरकार ने इरशाद फरमाया नहीं भाई, एक संटी हमने तुम्हारे मारी थी, उसकी हम माफी चाहते, माफ कर दो। तो वो सरकार मेरी क्या मजाल, मैं आपसे ये कहूं कि मैंने माफ कर दिया, बल्कि आप ही करम फरमाए, आप ही करम फरमाए कि मेरी खता को दरगुजर फरमाए, धोखे से ऐसा हुआ पैर दब गया। तो सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा हम ये समझेंगे अगर हमने जो चीज तुम अता करेंगे उसे अगर तुमने कबूल कर लिया तो हम समझेंगे कि तुमने हमें माफ फरमा दिया। तो वो यूं करके आंखें फैला करके ताज्जुब से देखते हैं कि सरकार की अता तुझे। तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, हजरत अनस जाओ, खादिम थे, जाओ हमारी 7 ऊँटनियां, 7 ऊँटनियां जो वहां बनी हुई हैं लाकर के इन्हें दे दो, लाकर के इन्हें दे दो। 7 ऊँटनियां, उस वक्त अरब का सबसे अच्छा माल गायबन ऊँटनी मानी जाती थी क्योंकि वो बच्चे देती थी, दूध देती थी। तो सरकार ने माफी और फिर 7 ऊँटनी और इनायत की। आता है गुलामों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। संटी उसने असर नहीं किया था, अचानक मारी थी, माफी मांगी और 7 ऊँटनियां इनायत की। कोई है ऐसा जो इस इत्तिबा को कर दे, कोई सुन्नत को अदा कर दे, अपने दिल पे हाथ रख के मुसलमान हो। देखो पहले तो माफी मांगने कोई तैयार नहीं और फिर किसी को देने कुछ तैयार नहीं, किसी को कुछ भी देने कोई तैयार नहीं, बिल्कुल भी। जो कुछ भी है मिल जा, जो कुछ भी है मिल जा। ये बुखल कंजूसी मुसलमानों, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि बखील अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, रसूल से दूर है, जहन्नम के करीब है। और सखी अल्लाह के करीब है, रसूल के करीब है, मुसलमानों के करीब है और जन्नत के करीब है, जहन्नम से दूर है। अल्लाह के रसूल की ये हदीसें हैं, अल्लाह के रसूल की ये सीरत मुकद्दसा है कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया,
خاک کے ذروں کو حمدوں سے ثریا کر دیا، جو نت خودراہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ سرکار کی تشریف آوری ہے، جو ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ورنہ ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار رہتے تھے، بہاتے رہتے تھے، خون کی ندیاں بہتی رہتی تھی، کوئی آدمی بوڑھا نہیں ہوتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو بوڑھا ہو جاتا، ورنہ سب جوانی ہی میں آپس میں لڑ کے مر جایا کرتے تھے۔ یہ آپس میں محبت کا برتاؤ، یہ محبت کا جو ہے چلن، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے عنایت فرمایا۔ عورتوں کو عزت عنایت فرمائی، مردوں کو عزت عنایت فرمائی، لوگوں کو شعور عنایت فرمایا۔ دور جاہلیت کہلاتا تھا وہ جس میں سرکار پیدا ہوئے، تو یہ علم کی روشنی جسے کتاب خدا کہتے ہیں اور حدیث پاک کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول نے عنایت فرمائی۔ حدیث پاک کیا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحا، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں وحی فرماتا ہے۔ تو حدیث پاک بھی اللہ کی وحی ہے اور قرآن پاک بھی اللہ کی وحی ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ مسلمانوں پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ زندگی کئی دن کی زندگی ہے، نہ جانے کتنوں کا جنازہ تم نے اپنے کاندھوں پر رکھ کر کے قبرستان پہنچا دیا، اپنے ماں باپ اور بھائی بہن تمام عزیز و اقربا کو پہنچائی دیا، اور تمام لوگوں کو بھی نہ جانے کتنے ہزاروں لوگوں کا جنازہ آپ اٹھا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا تمہارا بھی جنازہ ایک دن اٹھنا ہے۔ اسی دنیا میں بسنے والے، میرا میرا کرنے والے، میری میری کرنے والے نہ جانے کتنے چلے گئے اور جاتے ہیں، روز جاتے ہیں۔ اس لیے تو مختصر سی زندگی کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق محبت سے گزار دیں، تو اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں گے تو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی درجات ملیں گے۔ آخرت میں جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، نبی بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، مسلمانوں اس وقت جو اتباع رسول کرنے والے ہیں نور کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، انہیں کوئی نہ میدان محشر کی گرمی کا خوف ہوگا، نہ جہنم کے شعلوں کا خوف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کی اتباع، پیارے آقا کی رحمتوں کا صدقہ عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔